مدنی چینل کے ناظرین، زمین پر جب خیمہ گاڑا جاتا ہے تو اس کے لیے میخیں لگائی جاتی ہیں تاکہ خیمے کو استقرار رہے، وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے۔ اس زمین کو ہم دیکھتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو خلق فرمایا تو یہ ہلنے لگی، ادھر ادھر ہچکولے کھانے لگی، اس میں وائبریشن ہو گئی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو روکنے کے لیے، استقرار بخشنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا تو زمین رک گئی اور ٹھہر گئی اور انسانوں کے لیے اس پر جینا ممکن ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، جس کو انگلش میں ماؤنٹینز کہا جاتا ہے، عربی زبان میں جبل کہا جاتا ہے، فارسی زبان میں کوہ کہا جاتا ہے اور اردو زبان میں پہاڑ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کے کرم کا عظیم مظہر ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ زمین پر نظر آنے والے پہاڑ ایک نعمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر، اس کے اندر اور اس کے نیچے ان گنت نعمتیں رکھی ہیں جس کو انسان گنتے جائیں۔ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، دریافت ہو رہی ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں پہاڑوں میں رکھی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر پہاڑوں کا ذکر کیا، چنانچہ 30ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ، وتد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اوتاد، اور پہاڑ کو عربی ڈکشنری کے اعتبار سے اوتاد الارض بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑیں زمین کی میخیں ہیں، ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کو استقرار ہے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کہ کیسے قائم کیے گئے۔ اسی طرح سورہ نازعات میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو جمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو پہاڑوں کو پیدا فرمایا، ایک تحقیق کے مطابق زمین کی جو خشکی کا حصہ ہے اس کا تقریباً 5% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور جتنے پہاڑ ہمیں زمین کے اوپر نظر آتے ہیں محققین کہتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ یہ پہاڑ زمین کے اندر ہیں، کہ جس طرح زمین میں میخ گاڑی جاتی ہے تو اس کا معمولی سا حصہ اوپر ہوتا ہے اور اکثر حصہ اس کا نیچے ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر ہم دیکھیں تو طرح طرح کی نباتات اور درخت اور جڑی بوٹیاں ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے، جب برف باری ہوتی ہے تو ان پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے جو گرمی کے موسم میں پگھلتی ہے، اور پانی کا ایک بڑا ذخیرہ پہاڑوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جتنے بھی دریا ہیں ان کی ابتدا پہاڑوں کے ذریعے ہوتی ہے، پہاڑوں کے ذریعے چشمے پیدا ہوتے ہیں، اور تازہ پانی تقریباً 80% یہ پہاڑوں سے میسر ہوتا ہے۔ پھر پہاڑوں کے اندر اور پہاڑوں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ان گنت معدنیات رکھی ہیں، سونا، چاندی اور مختلف قسم کے جواہر اور مختلف قسم کی دھاتیں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے اس میں رکھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر پہاڑوں کی ترتیب کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار ترتیب کے ساتھ زمین پر ان کو نصب فرمایا، یعنی کہیں تو پہاڑوں کا لمبا سلسلہ ہے اور کہیں دور دور تک پہاڑوں کا نام و نشان نہیں، کہیں پہاڑ لمبے ہیں اور کہیں پہاڑ اتنے بلندی والے نہیں، کہیں پہاڑ چوڑے ہیں ان میں پھیلاؤ ہے اور کہیں پھیلاؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنی مخلوق کے نفع کے لیے ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اتنی عظیم مخلوقات کو دیکھ کر بندہ پھر یہی کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ، پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی